آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا گیسٹ لے کر آیا ہوں جو ایک میمکری آرٹسٹ ہے، مختلف لوگوں کی آواز نکالتا ہے، میمکری کرتا ہے. سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں، اور ان کا نام ہے توحید خان مروت. جی توحید، بتائیے گا کیا تعارف ہے، ناظرین کو اپنا تعارف دیجیے گا. جی میرا نام توحید خان مروت ہے اور میرا تعلق لکی مروت سے ہے. میں ادھر لاہور میں اسٹڈی کرتا ہوں، بیس میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میمکری آرٹسٹ ہوں. پچھلے کچھ 6-7 سال سے میں اس کے اوپر پریکٹس کر رہا ہوں. اور یہ بتائیے گا کہاں سے شروع کی میمکری، کیونکہ آپ میمکری آرٹسٹ ہے، کہاں سے کی شروع؟ میمکری تو میں نے شروع کی تھی جب میں 9th کلاس میں تھا، تو اس وقت مجھے شوق تھا اور تب سے میں نے اسٹارٹ کی تھی. پہلے ایک کریکٹر کو میں نے کاپی کیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا. موٹو پتلو کے کریکٹرز جو ہے نا، وہ کارٹونز بچے دیکھتے تھے گھر میں، تو ایسے ہی اچانک ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے اور اس ٹائم وہ مطلب زبان پہ چڑھ گیا تھا. پھر خان صاحب کا خطاب میں نے سنا، پھر کرتے کرتے لوگوں کی، دوستوں کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی کہ آپ یہ کرو وہ کرو، تو پھر جتنے پولیٹیشنز تھے ان کو کاپی کیا، اور کارٹونز کے جتنے کریکٹر ہیں موٹو پتلو کے، اور کچھ 1-2 گلوکار بھی تھے. اچھا، تو ان کو سب سے پہلے کس کی میمکری کی تھی جب آپ نے شروع کی تھی؟ سب سے پہلے تو میں نے خان صاحب کی تھی، اور وہ اتنی کوئی خاص نہیں تھی. بلکہ خان صاحب کی نہیں، سب سے پہلے میں نے عطاء اللہ سخیلوی، آپ جانتے ہوں گے، گلوکار جی ہیں بالکل. سرائکی، میں نے ان کی تھی اور میں سنتا بھی بہت تھا. اور ان کا ایک گانا میں نے جو ہے نا وہ فنی وے میں بنا کے اسکول میں پیش کیا تھا، ایک ہماری فیئر ویل پارٹی تھی. اس کے بعد پولیٹیشنز کی طرف آیا، کارٹونز کی طرف آیا، تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں یہ کریکٹر جو ہے اچھا، آپ اس کو کاپی کریں، تو میں کر لیتا ہوں. اچھا، جب آپ نے میمکری شروع کی، ظاہری بات ہے گھر والوں کے بھی ریئیکشنز ہوں گے، دوستوں کے بھی ریئیکشنز ہوں گے. دوستوں کے تو ریئیکشنز فنی ہی ہوں گے کیونکہ دوست ہیں. گھر والوں کے کیا ریئیکشنز تھے؟ ظاہر ہے دوستوں کے ریئیکشن جو ہے نا وہ آپ کو پتہ فنی تھے، وہ انٹرٹین ہوتے تھے. لیکن گھر والے اس چیز میں پہلے انٹرسٹ تو نہیں لے رہے تھے. یعنی ان کو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ سمجھے کہ فضول لگ رہی تھی. ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلے کسی کے پاس کوئی اسکل آتی ہے اس طرح کی، تو گھر والے اتنی توجہ نہیں دیتے. لیکن بعد میں جب وہ لوگ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد گھر والے بھی اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ مجھے بھی اب سمجھ گئے گھر والے. مطلب اب وہ بھی سنتے ہیں اور انٹرٹین بھی ہوتے ہیں. گھر میں بچے کارٹون سنتے تھے لیکن اب مجھے سنتے ہیں، وہ ٹی وی نہیں دیکھتے. یہ ایک ٹیلنٹ ہے یا پریکٹس سے سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے اندر جو پہلے سے مطلب کچھ گاڈ چیزیں ہوتی گفٹڈ. گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. کچھ پہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. پھر پریکٹس کر کے آپ کے پاس ٹیلنٹ آتا ہے، آپ کے پاس اسکل آتی ہے. تو لائک آپ کے اندر ایک گاڈ گفٹڈ چیز تھی، آپ نے اس کو نکھارا، آپ نے پریکٹس کی، جی بالکل، اس میں کو نے امپروو کیا. اس کو میں نے پالش کیا. سب سے بڑا چیلنج کیا تھا اس فیلڈ میں ایز اے میمکری آرٹسٹ؟ سب سے پہلے تو میرے لیے جو چیلنج تھا وہ میں یہی سوچتا تھا کہ میں یہ کروں گا تو میرے گھر والے کیا کہیں گے. مطلب ان کو تو یہ چیز پہلے پسند نہیں تھی، نہ ان کو اس چیز کا پتہ تھا. تو بعد میں جو ہے وہ اب جو ہے میں مختلف پولیٹیشنز کی کاپی کر لیتا ہوں، میمکری کر لیتا ہوں. تو اس میں پھر سب سے مشکل آپ کو پتہ ہی ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور مشکل سب سے یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کی کاپی کروں یا کسی کی کوئی بات میں ایسی نہ کر جاؤں سوشل میڈیا پہ کہ کسی کی ذاتی طور پہ میں دل آزاری دل کر آزاری جاؤں. نہ ہو. ہاں جی، تو یہ سب سے جو ہے نا مشکل تھوڑا سنبھالنے کو ہوتا ہے. گھر والوں کی سپورٹ تھی آپ کو؟ گھر والوں کی سپورٹ پہلے تو نہیں تھی، لیکن اب مطلب ہے، نہ ہونے جیسے کے برابر تھی. لڑکا ہمارا جیسی وائرل ہوا ہے تو ان کو لگا کہ ہاں اس کو سپورٹ دینی چاہیے. نہیں، وائرل ہونے سے پہلے بھی اچھا. کچھ میرے ویڈیوز وغیرہ گھروں تک پہنچی تھی، انہوں نے دیکھی تھی، سنی تھی کچھ 2 سال پہلے. لیکن اب جب ویڈیو وائرل ہوئی تھی ٹک ٹاک پہ، تو اس کے بعد گھر والے بھی دیکھیں اور وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ.